بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع وومنس ڈے کے حوالے سے ہے جو کہ 8 مارچ کو ہوتا ہے۔ اس موضوع میں ہم جانیں گے ماں کی فضیلت اور مقام اور مرتبہ۔ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ ہمارے موجودہ معاشرے کی بدقسمتی کہہ لیں، محرومی کہہ لیں، یا جہالت والی زندگی کہہ لیں، یا دور جاہلیت کی یاد تازہ کرنا کہہ لیں کہ اب لوگوں نے ماں کے لیے، بہن کے لیے، بیٹی کے لیے اور عورتوں کے لیے ایک دن مخصوص کر دیا ہے، جبکہ ہمارا اسلام تو وہ ہے جو کہ ہر لمحہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا، محبت کا، امن کا، احساس کا، خیال کا اور رشتے نبھانے کا درس دیتا ہے۔ اور محرومی کی حد یہ ہے، ستم ظریفی لوگوں کی اور معاشرے کی یہ ہے کہ لوگ ایک دن مناتے ہیں عورتوں کا، اور اس دن میں بات کیا کرتے ہیں؟ اسلام پر حملہ کرتے ہیں کہ اسلام عورتوں پر پابندیاں لگاتا ہے اور ان کے حقوق میں کمی کا باعث بنتا ہے، اور ظلم بالائے ظلم یہ کہ اسلام کی مخالفت میں ایسے نعرے بلند کیے جاتے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کے برابر مقام دیا جائے، حالانکہ اسلام تو وہ مذہب ہے جو عورتوں کو کئی جگہ مردوں سے بھی زیادہ مقام دیتا ہے اور مردوں سے بھی بلند رتبے دیتا ہے۔ انہی میں سے ایک رتبہ، انہی میں سے ایک مقام ماں کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مردوں سے زیادہ مقام عطا فرمایا ہے۔ چاہے کوئی رشتہ ہو، چاہے بھائی کا رشتہ ہو، چاہے بیٹے کا رشتہ ہو، چاہے باپ کا رشتہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے بڑھ کر اگر کسی کا مقام اور مرتبہ رکھا ہے تو وہ ماں ہے۔ اور وہ ماں کیا ہے؟ وہ ماں یقیناً ایک عورت ہے۔ یہی عورت، یہی ماں اگر اسلام سے پہلے دیکھا جائے تو یہی وہ ماں تھی جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، کوئی منزلت نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی، بلکہ جس بچے کا دل چاہتا اپنی ماؤں کو مارا جاتا تھا، ماؤں کی تذلیل کی جاتی تھی، ماؤں کو گھروں سے نکال دیا جاتا تھا۔ اور ماں کی حیثیت فقط ایک غلام اور ایک خادمہ اور ایک کنیزہ جیسی تھی، اور ظلم تو یہ تھا، بدکاری تو یہ تھی، خباثت تو یہ تھی، معاشرے میں جہالت تو اس قدر رائج تھی کہ اپنی ماؤں سے بچے زنا کرتے تھے۔ اتنی بیکار قیمت تھی ماں کی، اتنی ناچیز تھی ماں۔ اور یہی حال اب مغربی معاشروں میں دیکھا جائے تو جہاں ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ماں کی قیمت و قدر و منزلت کچھ نہیں رہتی، بلکہ انہیں اٹھا کر اولڈ ہاؤسز میں ڈال دیا جاتا ہے، اپنے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ 18 سال کی عمر کے بعد ماؤں کی پابندی اور فرما برداری پر بچوں کا کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بچے جو چاہے کریں۔ مغربی معاشرے میں 18 سال کے بعد بچوں کو کھلی آزادی دے دی جاتی ہے، چاہیں تو ماں باپ کو ساتھ رکھیں، چاہیں تو انہیں نکال کے پھینک دیں، چاہیں تو ان کی بات مانیں، چاہیں تو نہ مانیں۔ یہ حیثیت ہے عورت کی، یہ حیثیت ہے ماں کی۔ کہاں؟ جہاں اسلام نہیں ہے۔ یہ حیثیت ماں کی کہاں ہے؟ جہاں مغربی ممالک ہیں۔ یہ حیثیت کہاں ہے؟ جہاں عورتوں کے لیے آزاد معاشرہ کہا جاتا ہے۔ وہاں کا یہ حال ہے کہ عورت اتنی مجبور و مفلس ہے کہ اگر وہ ماں بن گئی ہے تو 18 سال کے بعد اپنے بچوں پہ حکم نہیں چلا سکتی، اور بڑے ہو جائیں بچے تو اسی ماں کو، اسی عورت کو گھر سے نکال دیتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہیں اسلام کیا فرماتا ہے؟ اسلام نے کیا عزت دی ہے ماں کو؟ اسلام فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں نیکی کس طرح کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نیکی اپنی ماں کے ساتھ کر۔ اس نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کس سے کروں؟ حضور نے کہا پھر اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر۔ انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا کہ پھر کس کے ساتھ نیکی کروں؟ حضور نے پھر فرمایا کہ اگر تیسری بار بھی نیکی کرنی ہے تو اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر۔ دیکھیں عورتیں سنیں، میری بہنیں سنیں، ہماری مائیں سنیں کہ اسلام نے آپ کو کتنی اہمیت
اہمیت دی ہے، کتنی منزلت دی ہے، کتنی قدر و وقعت دی ہے کہ بچوں کو حکم فرمایا ہے کہ اگر نیکی کرو تو اپنی ماں کے ساتھ کرو۔ یہاں کوئی عمر کی قید نہیں ہے، یہاں کوئی معاشروں کی قید نہیں ہے، بلکہ اسلام نے مطلقاً ماں کو اتنی اہمیت دینے کا کہا ہے کہ جب نیکی کرو تو ماں کے ساتھ نیکی کرو، ماں کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ پسند ہو کہ تمہارا رزق بڑھا دیا جائے اور تمہاری عمر میں برکت کر دی جائے تو اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھیں اسلام کس طرح ماں کی قدر و منزلت بیان کرتا ہے، کس قدر ماں کے عظمتیں بیان کرتا ہے، ماں کے فضائل و مناقب بیان کرتا ہے۔ یقیناً اس چھوٹی سی ویڈیو میں ماں کے فضائل اور مناقب بیان نہیں کیے جا سکتے، اتنی طویل اتنی کثیر حدیثیں موجود ہیں ماں کی فضیلت پر، قرآن شریف کی آیتیں موجود ہیں ماں کی فضیلت پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو کیا بلند مقام عطا فرمایا ہے، کتنا عروج بخشا ہے ماں کی فضیلت پر اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے حبیب نے بس صرف چند باتیں بتا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہم کہ دیکھیں جو عورتوں کو لوگ بہکانا چاہ رہے ہیں، مغربی معاشروں کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں عورتیں آزاد ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا ہے، جو مقام نہ مغربی معاشروں میں ملتا ہے، نہ پوری دنیا کے کسی اور کلچر میں ملتا ہے، نہ کسی اور دین میں یہ معاشرہ اور یہ ماحول ملتا ہے، یہ عزتیں ملتی ہیں جو عورت کو، ہر طبقے کی عورت کو اسلام نے عطا فرمایا ہے، چاہے بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے ماں ہو۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دیکھیں کہ اللہ نے کیا عزت دی ہے عورتوں کو، رسول اللہ نے کیا عزت دی ہے عورتوں کو۔ ماں ایک عورت ہے، اس کو عزت اللہ نے کتنی دی ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند اپنے مرد بندے کا وہ عمل ہے کہ جو وہ اپنے ماں کا قدر کرے، جو وہ اپنے ماں کی عزت کرے، جو وہ اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے، جو وہ اپنے ماں کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے۔ اور جو لوگ یہ بکواس کرتے ہیں، یہ غلط بات آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم نہیں دیتا، یا عورت کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، یا اگر عورت کے ساتھ کوئی برا کرے تو اس کے بارے میں اسلام خاموش رہتا ہے، اس طرح کی باتیں جو کی جاتی ہیں، سنیں اسلام کیا عزت اور اہمیت دیتا ہے عورت کو، اسلام ماں کو کیا قدر دیتا ہے، کیا منزلت دیتا ہے کہ حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بڑے گناہ میں سے ایک گناہ شرک ہے۔ آپ سوچیں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے کہ اسلام میں اگر کوئی شرک کر دے وہ مسلمان نہیں رہتا، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ملا کر حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ شرک اور ماں کے ساتھ بدسلوکی ہے۔ اور اسلام تو عورت کے مقام، عورت کے مرتبے اور عورت کی عزت میں اتنا بلند پہنچا ہوا ہے، اتنا آگے گیا ہوا ہے کہ دنیا کا کوئی معاشرہ نہ جا سکتا ہے، نہ اجازت دیتا ہے، نہ دنیا کا کوئی دین اجازت دیتا ہے کہ ایک صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے اور اسلام کے خلاف ہے، کیا پھر بھی میں اس سے حسن سلوک سے پیش آؤں؟ ذرا دیکھیں اسلام کی بات، ذرا دیکھیں اسلام کا مقام، ذرا دیکھیں اسلام کی بلندی، اور ذرا دیکھیں اسلام نے عورتوں کو کیا عروج دیا ہے۔ آج لوگ براڈ مائنڈڈ ہونے کے سوچتے ہیں کہ براڈ مائنڈڈ مطلب کہ جو جس کا دل چاہے وہ کرے مگر اس کو اس کی عزت اور مقام دیا جائے۔ اب دیکھیں اسلام کس قدر کا براڈ مائنڈڈ مذہب ہے کہ ان صحابی کے سوال پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ تیری ماں مشرکہ ہے، اگرچہ اسلام کے خلاف ہے، مگر ہاں تو پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ۔
دیکھیں یہ حسن ہے اسلام کا، یہ وقار ہے اسلام کا، یہ انداز ہے اسلام کا، یہ طرز ہے اسلام کا عورتوں کو عزت دینے کا، کہ چاہے وہ ماں ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیوی ہو، ہر طبقے کی عورت کو اسلام نے بہت زیادہ عزتیں دی ہیں، بہت وقار دیا ہے، بہت بلند مقامات دیے ہیں۔ تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، اپنی قدر و منزلت کو سمجھو، اپنی قیمت کو سمجھو، اور کسی بہکاوے میں نہ آؤ، کسی فتنے کے اٹھنے میں اتنی بڑی دولت سے محروم نہ کرو خود کو کہ تم اللہ رسول کے خلاف ہو جاؤ، تو قیامت میں بھی تمہیں رسوائی ہو، دنیا میں بھی رسوائی ہو، کہ تمہیں ساری عزتیں اسلام نے دی ہیں، سارے وقار اسلام نے دیے ہیں، ساری بلندیاں اسلام نے دیے ہیں، اور تم اسلام ہی کے خلاف باتیں کرو اور اسلام کے خلاف ہو جاؤ۔ بلکہ اسلام سے جڑے رہو۔ کوئی اگر اسلام کے خلاف بات کرے تو اسے جواب دو کہ ارے لعنتی شخص، تو دور ہو جا، کہ ہماری تو ساری عزتیں اسلام سے ہیں، ہماری تو ساری قدر و منزلتیں اسلام سے ہیں، ہمارا تو سارا عروج اسلام سے ہے۔ تو اسلام ہی کے دامن سے جڑے رہیں، اور ہر ایک بکواس کرنے والے کی بکواس پر کان نہ دھریں، کہ اسلام ہی میں امن ہے، اسلام ہی میں حفاظت ہے، اسلام ہی میں آپ کے حقوق کی پاسداری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔